بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب القیاس باب القیاس پڑھ رہے ہیں۔ البحث الرابع یعنی قیاس کے متعلق جو ابحاث ہیں وہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی، اور کل ہم نے قیاس کی شرائط کے متعلق پڑھا کہ قیاس کی 5 شرائط ہیں، یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو قیاس درست ہوگا، وگرنہ قیاس کرنا درست نہ ہوگا۔ تو اس پہلی شرط یہ تھی کہ جو قیاس ہے وہ کسی نص کے مقابلے میں نہ آئے، کوئی جو قیاس ہے وہ کسی نص کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی نص کے خلاف نہ ہو۔ پھر اس کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی۔ اب اسی شرط پر جو ہے وہ دوسری مثال بیان کرتے ہیں کہ نص جو ہے وہ اگر نص جو ہے وہ نص کے خلاف ہو قیاس، تو اب ہم اس قیاس پر عمل نہیں کریں گے، اس قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ کذالک اذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الامنیات کان هذا قیاسا بمقابلة النص۔ اور اسی طرح جب ہم کہیں کہ جب کہ عورت کا محرم کے ساتھ حج کرنا جائز ہے، جب ہم کہیں عورت کا محرم کے ساتھ حج کرنا یہ جائز ہے، فیجوز مع الامنیات، تو امنیات کے ساتھ بھی حج کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ امنیات کا مطلب ہے، امنیات کا مطلب ہے سیکورٹی گارڈ، جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس سے مراد ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی کیا ہو، حج کرنا جائز ہو، یہ ہم قیاس کر کے ثابت کریں تو یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کان ھذا قیاسا بمقابلۃ النص، کیونکہ یہ نص کے مقابلے میں ہے۔ یہ قیاس کان ھذا القیاس، یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے۔ تو اور وہ نص کون سی ہے؟ وہ قولہ علیہ الصلوۃ والسلام لا یحل لامرأۃ تؤمن تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر فوق ثلاثة ایام ولیالیہا الا ومع ومعها ابوها او زوجها او ذو رحم محرم منها۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر حج کے بارے میں سفر کرنے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو عورت ہے، لا یحل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، امراتن کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یہ صفت ہے، کسی ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یعنی کسی ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو عورت آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہو اور اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کرے، ان تسافر، کہ وہ سفر کرے 3 دنوں سے زیادہ، 3 دن اور 3 راتوں کے علاوہ، 3 دن اور ان کی راتوں کے سے زیادہ وہ سفر کرے، مگر اس کے ساتھ اس کا والد ہو، الا ومعها ابوها، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا پھر اس کا شوہر ہو یا کوئی م، قریبی رشتہ دار محرم ہو، ذو رحم محرم ہو۔ ذو رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ نکاح والا تعلق نہ بن سکے، جس سے بھائی کے ساتھ چلی جائے تو اب بھائی یہ اس کا محرم ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے
چاچو چاچو کے ساتھ چلی جائے، تایا کے ساتھ چلی جائے، ماموں کے ساتھ چلی جائے، تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ محارم ہوتے ہیں۔ اور اگر کزن کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم کا آسان الفاظ میں یہ مطلب سمجھ لیں کہ جس سے نکاح کرنا جائز ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں بیان ہوا کہ جو عورت مومن ہوگی، جو مسلمان ہوگی، اللہ کے قرآن پر اور اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوگی، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں کے سے زیادہ کسی غیر محرم سے کیا کرے، سفر کرے۔ تو جو اب وہ امنیات ہیں، وہ جو سیکورٹی گارڈ ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر ہی داخل ہوں گے، تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا ان کے ساتھ بھی حج کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ ان پر قیاس کرتے ہوئے ان کو جائز کرا دے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ قیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نص کے خلاف ہے۔ تو جو قیاس نص کے خلاف ہو، نص کے مقابل ہو، تو اس قیاس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جس طرح جی یہاں پر آیا کہ 3 دن کا آیا جی ہوا ہے، 3 دن سے کم ہو یا جی جی 3 دن، کہ اگر کوئی عورت سفر کرتی ہے جس میں 1 دن لگتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے؟ جی، اس کے اندر بھی بچا جائے گا۔ جیسے تو فتنے کا ہی خوف ہے کہ ایک دن ہو یا ایک رات ہو، لیکن نہ محرم ہے نا، ایمرجنسی کی صورت میں اجازت مل جا سکتی ہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو بعد میں کسی محرم کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، تو پھر محرم کے ساتھ ہی جانا بہتر ہے، غیر محرم کے ساتھ نہ جایا جائے، کیونکہ وہاں پر فتنہ ہے، خوف ہے، فتنے کا خوف ہے۔ ہوں لیکن جیسے آج کل یہ بائی ایئر ایک دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے، وہ 92 کلومیٹر تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن دن کے حساب سے تو 1 دن ہی لگتا ہے، یا 1 دن سے زیادہ تھوڑا ہوگا، تو اس میں اتنا کہاں پر؟ سخت حکم نہیں ہوگا جتنا یہ حدیث پاک میں ہے 3 دن والا؟ یہ کار وغیرہ پر؟ نہیں، جہاز وغیرہ پر دوسرے ملک میں جی جانا جی، ہوتا ہے، اس کیونکہ وہ کے تین اندر دن نا کا تو سفر وہی ہوتا نہیں ہوگا، نا، ہے جی؟ نہیں نہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہی ہوگا کہ اگر کوئی بندہ، یہ جو عورت ہے تو 3 دنوں کے مسافت پر یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ 3 دن سے رہنا بھی ہو سکتی ہے، کہ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر تین رہائش دن لگ ہو جائے۔ رہی ہے۔ ہاں، تو 3 دنوں سے کے علاوہ تو وہاں پر بھی حج پر جائے گی، تو 3 دنوں کے اندر تو حج نہیں ہوگا نا، ہاں جی، ہاں جی، وہ مکمل تو اس کے زیادہ جو ہو گیا نا۔ احکامات۔ جی، اسی طرح مثال کے عمرہ طور ہو پہ گیا۔ جیسے کوئی مثال کے طور پر جیسے کوئی پاکستان سے جاتا ہے یورپ کے لیے یا سعودی عرب کے لیے، آگے اس کے محرم ہوتے ہیں، یا پاکستان ادھر سے سعودی عرب سے یا کوئی یورپ سے پاکستان آتا ہے، کوئی عورت آتی ہے، تو اس کے آگے بھی محرم ہے، ادھر بھی محرم ہے، وہ 3 دن تو لگتے نہیں ہیں اس میں جہاز میں، تو وہ جی اس جی سے صحیح، حکم کے تحت نہیں ہوگا۔ وہ وہ نہیں ہوگا اس حکم کے تحت۔ جی جزاک اللہ۔ جی، یہ مثال بھی سمجھ آ گئی کہ آج کے جی جی نص کے خلاف ہونے کی۔ جی جی جی، لیکن جو آج کل وہ 92 کلومیٹر کا نکالا ہوا ہے، یہ بھی ایک قیاس ہی ہے نا؟ جی جی، قیاس بھی ہے، اور قیاس یہ علماء کرام کی تحقیق ہے، اس پر مشاہدات ہوں گے کہ اگر کوئی بندہ 3 رات اور 3 دن یہ چلتا رہے تو پھر یہ 92 کلومیٹر بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پھر کھانے پینے کا بھی وقفہ رکھا گیا ہے، آرام کا جی جی وقفہ بھی رکھا گیا ہے، تو تحقیقات کے ساتھ یہ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک۔ آگے دوسری مثال، دوسری شرط کی مثال بیان کرتے ہیں، اور دوسری شرط کیا تھی وہ بھی پہلے بیان کریں گے، کہتے ہیں وَمِثَالُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ تَغْيِيرَ حُكْمٍ مِّنْ أَحْكَامِ النَّصِّ۔ دوسری شرط کی مثال وہ یہ ہے کہ، یعنی وہ شرط یہ ہے کہ وہ قیاس مشتمل ہو، وہ قیاس مشتمل ہو
نص کے احکام میں سے کسی حکم کو تبدیل کرنے پر وہ قیاس نص میں سے نص کے احکام میں سے کسی حکم کو تبدیل کرنے پر مشتمل ہو۔ پہلے فائل کا ترجمہ کریں گے، پھر پیچھے نص سے ترجمہ کریں گے، تو آخر میں فعل کا ترجمہ ہوگا، پھر ترجمہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ جو قیاس ہوگا، ہم قیاس پر اگر عمل کریں گے تو جو نص کا حکم ہوگا اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، یعنی جیسے اس کے اندر نص کے اندر حکم ہوگا مطلق کا تو یہ ہو جائے گا مقید ہو جائے گا، اسی طرح نص کے اندر حکم ہوگا عام کا اور ہم قیاس پر عمل کریں گے تو حکم ہو جائے گا خاص۔ تو اس طرح جو نص کا حکم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اس کے اندر تبدیلی تغیر آ جائے گا، تو اس قیاس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اور نص پر عمل کریں گے۔ کہتے ہیں ما یقال کہ جو کہا جاتا ہے کہ النیت شرط فی الوضوء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وضو کے لیے نیت کے اعتبار سے، بلکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیمم پر قیاس کرتے ہیں۔ تیمم کے لیے تو نص کے اندر حکم موجود ہے کہ تیمم کے اندر نیت کرنا یہ شرط ہے، لیکن وضو کے اندر شرط نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو میں شرط قرار دیتے ہیں نیت کو، اور وہ تیمم پر قیاس کرتے ہیں، تو ان کا تیمم پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں النیت شرط فی الوضو ہے کہ نیت شرط ہے وضو میں، قیاس کرتے ہوئے تیمم پر۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نیت شرط ہے وضو میں اور قیاس کرے تیمم پر، کہ جیسے تیمم میں نیت شرط ہوتی ہے تو تیمم سے بھی طہارت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، تو اور وضو سے بھی طہارت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، تو دونوں سے طہارت حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس کے اندر چونکہ شرط ہے نیت تیمم کے اندر، تو وضو پر بھی نیت شرط ہو، تو اگر اس طرح کوئی بندہ قیاس کرے تو اس کا قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن هذا يوجب تغییر آیت الوضوء من الاطلاق الى التقیید، فإن هذا يوجب تغییر آیت الوضوء من الاطلاق الى التقیید، کیونکہ یہ قیاس ثابت کرے گا آیت وضو کی آیت وضو کی تبدیلی کو ثابت کرے گا، کیونکہ یہ قیاس آیت وضو کی تبدیلی کو ثابت کرے گا مطلق سے مقید کی طرف، کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کرنے کے متعلق جو حکم ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اس طرح وضو کرو، پہلے چہرہ دو، پھر کونیاں دو، پھر یہ کرو یہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وضو کا حکم ہے یہ مطلق ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ تم کیا کرو، پہلے ارادہ کرو، تو بغیر شرط کے کتاب اللہ کے اندر نص کے اندر وضو کرنے کا حکم موجود ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے اندر شرط لگا رہے ہیں، تو گویا کہ مطلق حکم کو، وضو کا مطلق حکم ہے، کسی شرط کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور اس کو مقید کیا جا رہا ہے شرط کے ساتھ، تو یہ قیاس کرنا تیمم پر یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر قیاس نص کے حکم کو تبدیل کرے تو اس قیاس کو چھوڑا جائے گا اور اس قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک مثال تھی، اسی شرط پر دوسری مثال بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، اسی طرح اسی طرح جب ہم کہیں کہ طواف بیت اللہ کا کرنا یہ صلاۃ نماز کی طرح ہے، حدیث پاک بھی ہے اس متعلق کہ جو طواف ہے بیت اللہ کا کرنا تو یہ نماز کی طرح ہے، تو اب اس حدیث پر اس نص پر قیاس کرتے ہوئے کوئی بندہ یہ کہے کہ جس طرح نماز کے اندر طہارت شرط ہے، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، نماز کے اندر ستر عورت شرط ہے، ستر عورت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی،
تو اگر یہ دونوں شرطیں نماز کے اندر جس طرح شرط ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، تو اسی طرح ہم طواف کے لیے یہ دونوں شرط لگا دیں کہ اگر کوئی طہارت نہ ہو تو طواف بھی نہیں ہوگا، اگر ستر عورت نہ ہو تو طواف نہیں ہوگا۔ تو یہ قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے شرط، دوسرا ہوتا ہے واجب۔ طہارت واجب ہے بیت اللہ کے لیے، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو واجب ہونے میں اور شرط ہونے میں فرق ہے۔ شرط کے بغیر مشروط نہیں پایا جاتا، شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن وجوب کے بغیر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر کسی واجب کو وہ ترک کر دیتا ہے تو اس کی نماز، اگر وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی جو اوپر فرض ادا کرنے کی ذمہ داری تو وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اب اس کو دوبارہ لوٹا کر پڑھنا اس پر لازم ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے فرض ادا کر دیا۔ تو اسی طرح یہ شرط کے اندر اور واجب کے اندر فرق ہے۔ طواف کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ واجب ہے طہارت، وہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور ستر عورت بھی شرط ہے۔ جی تو کہتے ہیں الطواف بالبیت صلاۃ بالخبر فیشترط له الطہارۃ، یا اس کو مجهول پڑھیں فیشترط له الطہارۃ وستر العورت كالصلاۃ کان هذا قیاسا یوجب تغییر نص الطواف من الاطلاق الى التقیید الى القید، من الاطلاق الى القید، کہ یہ جو فرمان ہے کہ طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز کی طرح ہے، یہ خبر واحد ہے۔ تو طواف کے لیے فیشترط لہ طہارت، تو طواف کے لیے شرط قرار دیا جائے طہارت کو، طواف کے لیے شرط قرار دیا جائے طہارت کو اور ستر عورت کو کالصلاۃ نماز کی طرح۔ جیسے یہ دونوں نماز کے لیے شرط ہے تو یہ دونوں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی شرط ہو، تو یہ جو قیاس کرنا ہے یہ کان ھذا قیاسا یوجب تغییرا تغییر نص طواف، یہ ایسا قیاس ہے کہ جو نص کے، جو طواف والی نص کی تبدیلی کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ مطلق حکم ہے طواف ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم میں ارشاد فرمایا کہ طواف کرو بیت عتیق کا، تو اس کے اندر مطلق حکم ہے اور اس کو مقید کیا جا رہا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف کرو۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، ٹھیک ہے؟ تو بیت اللہ کا طواف مطلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر شرط لگائیں کہ بھائی طہارت بھی شرط ہے، یہ تو جو مطلق حکم ہے مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا، اور اس سے نص کی، طواف والی جو نص ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، تو یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ جی جی جو پھر یہ بھی یہ ہوگا طہارت ہوگی، یہ ہو گیا جائے گا واجب ہو جائے گا۔ جی طہارت واجب ہے، جی صحیح ہے، طہارت واجب واجب وہ اسی حدیث خبر کی وجہ وات سے، کے حکم سے ہوئی۔ نہیں اس کے لیے الگ سے حدیث ہے، وہ ستر عورت کے اوپر لکھا نا وَلَهُ حَدِيثٌ أَيْضًا لَا يُطَافُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، کہ اس ہوں متعلق بھی جو ہے وہ موجود ہے حدیث۔ جی تو اب بغیر کپڑوں کے نہیں کیا جائے گا طواف۔ اور کئی احادیث ہیں کہ جن کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یعنی ان کو آ گئے تھے جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ طواف پورا کریں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے جو ہے وہ دم دے دیا تھا۔ تو اگر حج کے ایام میں، عمرے کے ایام میں کوئی واجب رہ جائے تو اس کے لیے دم دینا پڑتا ہے، یعنی بکری کا خون بہانا ہوتا ہے، تو پھر وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ جیسے ہم
نماز کے اندر اگر واجب رہ جاتا ہے تو پھر ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر دم دے کر واجب کا پورا ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ آگے تیسری مثال ہے کہ وہ مثال سے، اور تیسری شرط کی مثال وہ ہوا ما لا یوقل معناہ فی حق کے جواز التودع بے نبیذ التمر۔ تیسری کی مثال اور تیسری وہ شرط یہ ہے کہ جو قیاس ہے، قیاس کی علت ہے، اس کی معنی سمجھ نہ آئے، قیاس کی نہیں بلکہ حکم کی، جو اصل کے اندر حکم ہے، اس حکم کی جو علت ہے، جو ہم حکم کی علت نکال کر فرع کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہ جو علت ہے اصل کے حکم کے اندر، وہ علت ہمیں سمجھ نہ آئے، تو اس کی مثال یہ ہے۔ تو اب اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ فی حق کے جواز التودع بنبیذ التمر، کھجور کی نبیذ سے، نبیذ تمر سے وضو کرنے کے جواز کے حق میں وہ تیسری مثال ہے۔ نبیذ تمر کیا ہے؟ نبیذ تمر کہتے ہیں کہ کھجور ہوں اور کھجور کو پانی میں بھگو کر رکھا جائے، پھر جو ہے وہ اس کے کھجور کھا لی جائیں، اور پھر جو اس سے پانی بچا ہے تو اس پانی کو پھر اس پانی سے کیا کیا جائے؟ وضو کیا جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبیذ تمر سے وضو کرنا یہ جائز ہے، اور وہ اس کا کول کہتے ہیں کرتے ہیں، نبیذ تمر سے وضو کرنے کے جواز کے حق میں مثال بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پر قیاس کس پر کریں؟ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ جاز بغیرہ من الانبذۃ بالقیاس علی نبیذ التمر۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے جو چیزوں کی نبیذ ہے، کھجور کے علاوہ جو دوسری چیزوں کی نبیذ ہے، اس سے بھی وضو کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جائز قرار دے رہے ہیں۔ ویسے یہ جو نبیذ تمر سے وضو کرنے کا جواز ہے تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نیچے آپ حدیث دیکھیں گے کہ فَإِنَّهُ، یہ حاشیہ نمبر 4 ہے کہ فَإِنَّهُ روی انہ علیہ السلام تودع به حین لم یجد الماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا جب پانی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جی یہ جو ہے نا، یہ حدیث پاک سے تو ثابت ہے، لیکن اب اس پر جو ہے وہ قیاس کرتے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری جو نبیذیں ہیں ان سے وضو کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلا حکم ہے، جو اصل ہے، جس حکم کے اندر، جس اس کے اندر نص کے اندر حکم بیان ہوا ہے، تو اس کی ہمیں علت سمجھ نہیں آ رہی، تو جب ہمیں اس کی علت سمجھ نہیں آ رہی تو اس پر قیاس کر کے ہم فرع کے اندر علت کو کیسے ثابت کریں گے؟ ہوں، تو اگر علت سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو بھی ہم جو ہے وہ قیاس نہیں کریں گے، اور یہ بھی قیاس کی شرط ہے۔ بالقیاس علی نبیذ التمر، دیگر نبیذوں سے، یعنی تمر کی نبیذوں کے علاوہ دیگر نبیذوں سے وضو کرنا یہ بھی جائز ہو، یہ قیاس کرتے ہیں والا نبیذ تمر، تمر کی نبیذ تمر پر قیاس کرتے ہوئے، نبیذ تمر پر قیاس کرتے ہوئے تمر کے علاوہ دیگر نبیذوں سے بھی وضو کرنا جائز قرار دیں، تو یہ قیاس ہوگا، اور یہ قیاس ایسا ہے کہ جس کی معنی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے معنی نہیں سمجھ آ رہے کہ نبیذ تمر کی نبیذ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا تھا، ہاں اس کا مطلب یہ ہوا جی؟ جی 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 ٹھیک جی ہے۔ جی، اس کا ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ جی آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہے استاد جی۔ چلیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔